کر رہے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ میں یہاں آصف جلالی صاحب کو مخاطب کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ ہند کے بیٹے ابو سفیان کے بیٹے کے دفاع میں آ جاتے ہو، کبھی یزید کی وکالت میں سامنے آ جاتے ہو، کبھی جناب زہرا کے سسر جد حسنین جد سادات ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو جہنمی ثابت کرنے کے لیے لیکچر دینے لگ پڑتے ہو، کبھی تم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو خطا کار کہنے کے لیے لیکچر دینے لگ پڑتے ہو۔ کیا تمہاری اصل میں کیسی خطا آ گئی ہے کہ تم کسی ایک کے اوپر نہیں رک رہے؟ تم جب بھی بھونکے ہو تو تم آل محمد پہ پڑے ہو، اور جب بھی تلوے چاٹے ہیں تو بنو امیہ کے چاٹے ہیں۔ کیا تم بنو امیہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے وہ ناجائز نطفوں کے اثرات آج بھی سنبھالے ہوئے اپنے دامن میں؟ تم نے کہاں سے عقیدہ لیا ہے؟ تمہارا عمل کہاں سے ہے؟ یاد رکھنا، خوارج کے متعلق جو حدیث تھی کہ ان کی نمازیں صحابہ کی نمازوں سے زیادہ ہوں گی، ان کے روزے صحابہ کی روزوں سے زیادہ ہوں گے، ان کی تلاوتیں صحابہ سے زیادہ ہوں گی، مگر رسول اللہ نے فرمایا اتنے بڑے قاری، اتنے بڑے حاجی، اتنے بڑے نمازی، اتنے بڑے روزہ دار، مگر جہنم کے کتے کے لقب سے نیچے رسول اللہ نے لقب نہیں پسند کیا۔ تو یاد رکھنا آصف دجالی صاحب، آپ نے جناب سیدہ کی گستاخی کر کے جہنم کے کتے ہونے کا لقب اور سرٹیفکیٹ رسول کی زبانی لے لیا ہوا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ تم کبھی اہل بیت کی حمایت میں نہیں بولے، جب بولتے ہو بنو امیہ کے حق میں بولتے ہو۔ تم جیسے جگہ جگہ جھاڑی بچے، معذرت کے ساتھ ایسے جھاڑی بچے جب اٹھ کے دین کی تعلیم حاصل کریں گے اور آل محمد پہ بھونکیں گے تو رسول کی حدیث کے یا یہ حیضی بچے ہیں یا یہ حرامی بچے ہیں، انہی لوگوں پہ صادق آئے گی۔ تم جناب زہرا کی توہین کرو اور مطمئن ہو کہ گھر میں بیٹھے رہو، ہم تمہارے متعلق یہ الفاظ بولیں تو لوگ کہیں کہ یہ نامناسب ہے۔ اگر یہ نامناسب ہے تو سورہ نون والقلم میں سے ولید بن مغیرہ کے بارے میں وہ آیت بھی نکالو اور قرآن سے سورہ تبت یدا ابی لہب بھی نکالو تاکہ تمہیں پتہ لگے مزاج توحید کیا ہے۔ رہی بات جنت کی سرداری کی، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے متعلق صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جامع ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کا باپ ان دونوں سے افضل ہے، یعنی ان کا باپ ان سرداروں کا بھی سردار ہے، اور رسول خدا تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ ثابت ہوا روز حشر رسول اللہ نبیوں کے سردار، فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار، حسنین تمام جنتی جوانوں کے سردار، اور علی وہاں حسنین کے بھی سردار۔ میرا تم سے سوال یہ ہے کہ تم جیسا 2 ٹکے کا ملا وہاں یزید کے باپ معاویہ سے جنت لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہوگا یا ان جنت کے سرداروں کے قدموں میں کھڑا ہوگا، اور پوری زندگی بے خطا بے گناہ حضرت معاویہ کے نعرے لگاتے رہے، اور جنت اینڈ میں تم آخر میں اس فاطمہ سے لینے جاؤ گے جسے دنیا میں خطا کار کہتے رہے؟ کس منہ سے جاؤ گے؟ اسی منحوس منہ کو لے کے جاؤ گے کہ بنو امیہ کو بے خطا بے گناہ کے نعرے لگا لگا کے دفاع کرتے رہے بنو امیہ کا، اور اہل بیت کے متعلق خطا کار کے فتوے داغتے رہے، اور تم کیا اور تمہاری اوقات کیا؟ اس فاطمہ کو تم نے خطا کار کہا جس فاطمہ کا خطبہ فدق پڑھنے کے لائق ہے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے قول میں خطا کا شائبہ تک نہ ہوگا۔ بی بی فرما رہی ہیں میرے قول میں خطبہ فدق میں جناب سیدہ کے یہ جملے ہیں، حدیث فاطمہ ہیں کہ میرے قول میں خطا کا شائبہ تک نہیں ہوگا، اور یہاں اٹھ کے ایک بازاری جھاڑی سے ملنے والا بچہ اٹھ کے یہ کہہ دے کہ فاطمہ خطا کار تھی۔ اور تم کس مقابلے میں لا رہے ہو زہرا کو؟ امام المورخین جو علامہ شبلی نعمانی کے پسندیدہ مورخ ہیں، علامہ مسعودی، وہ تاریخ مسعودی میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اپنی وفات سے پہلے 3 جملے کہہ کے کہ کاش میں مرنے سے پہلے 3 خطائیں نہ کرتا، یہ 3 کام نہ کرتا جو اپنی زندگی میں اسلامی معروف بزرگ جو گزرے ہیں وہ شخصیات اپنی زندگی میں کہتی رہیں کہ ہم 3 خطائیں کر کے گئے۔ ٹھیک ہے، چلیے اتنی تو ان کے جملے سے ثابت ہیں کہ 3 خطائیں ہم نے زندگی میں نہ کی ہوتی۔ ان کی خطا کا تم نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، ہمارے نزدیک ہمارے برادران اہل سنت واجب الاحترام ہیں، ہم کسی کے مقدسات کی توہین جائز نہیں سمجھیں گے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنے مقدسات کی تعریف اور جنتی ہونے کے سرٹیفکیٹ ہم سے مانگو اور ہماری مقدسات کو تم خطا کار کہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور جعفری صاحب یہاں میں